بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرے سے دیکھ کر کاپی پیسٹ کام ہے تو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میچ بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ رزلٹ ملتا ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنی ڈی پی کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم اوپر تین ڈاٹ پہ کلک کریں گے۔ میں کوشش کروں کہ مارک نہ آن کر لوں تاکہ پھر آسان ہو سکے۔ کچھ پرسن کو نیو ہوتے ہیں جو خود سمجھ ان کو نہیں آ رہی ہوتی۔ چلے میں مارک آن کر لیا جی، چلیں جی مارک آن ہو گیا، اور ہم اس کو کرتے ہیں جی بیک، اور ہم پھر سے دوبارہ آ گئے واٹس ایپ پہ آ گئے ہیں، تو ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ہم سیٹنگ پہ، تین ڈاٹ پہ کلک کیا، ہم سیٹنگ پہ آگے، سیٹنگ پہ آگے اب یہاں پہ اپنی آپ سب سے پہلے ڈی پی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کی ڈی پی کون سی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری ڈی پی لگی ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنی ڈی پی سلیکٹ کرنی ہے، اور آپ نے کوئی اچھی سی پروفیشنل بنا کے آپ نے سلیکٹڈ کرنی ہے۔ اور کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چینج کرتے، کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہ رہے ہیں، اور ویسے کہ ویسے رہ رہے ہیں، تو پھر آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی چینجنگ بھی نہیں کی، صرف ڈی پی بھی چینج نہیں کی، کمیونیکیشن بھی بہتر نہیں کیا، کام سیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ اس کی چاہت ہے کہ میں ڈیلی بیس پہ ہزاروں کی ارننگ کروں، تو یہ پھر اس کی خواہش صرف خواہش ہی رہ جائے گی، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اور آن لائن کی فیلڈ کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنی ڈی پی لگا لیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میری جو ڈی پی لگی ہے، اور یہاں پہ اس کا بیک کور لگا ہے۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ بزنس واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ آپ جو اپنا نام سیٹ کریں، اپنا نام سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ چیزیں لگا سکتے ہیں۔ اوکے، دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اردو میسج آپ کا، یہاں پہ آپ جو ہے یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اور یہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ابھی سے بتانے لگ جاؤں تو یہ اور لینتھی ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو بعد میں بھی ویڈیو بنا کے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کو شارٹ کٹ بتانا چاہوں گا۔ اوکے، اب یہاں پہ آپ نے یہ ٹائم سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ کا یہاں پہ یہ جو اس کا کیٹلاگ ہوتا ہے نا بزنس واٹس ایپ کا، بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آنے والے کسٹمر کو بہت زیادہ مطلب کہ ایگری کرتا ہے، اٹریکٹیو کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو وہ آپ کو جان سکتا ہے۔ کسٹمر کے لیے آسانی پیدا کرو، تو آسانی جب پیدا کریں گے تو کسٹمر آپ کو ایزیلی اپروچ کرے گا، اور اٹریکٹیو بھی ہوگا، اور آپ کی بات کو سننے کے لیے جو ہے وہ ایگری ہوتا ہے۔ اوکے، جیسے کہ یہ میرے پامفلیٹ بنے ہیں، تو کیوں نہیں کہ آپ کے بھی بنے ہونے چاہیے، آپ کے بھی بنے ہونے چاہیے۔ اچھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا نمبر کہیں سے کنٹیکٹ میں گروپ میں لیا، کسی سے بھی لے کر آیا، تو وہ میری براڈ کاسٹ میں اس میں کیا نام ہے کیٹلاگ کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر یہ چیک آؤٹ کرے گا، یہاں پہ یہ چیک آؤٹ جیسے کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا یار یہ تو واقعی آن لائن بزنس کر رہا ہے، کیوں نہیں کہ اس سے یار کام کرنا چاہیے، اس نے تو ماشاء اللہ اچھی ارننگ کی ہے، تو وہ امپریس ہوتا ہے آپ کا کسٹمر۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یہاں پہ ریٹ لسٹ اسپیکر 5000 لگایا ہوا ہے، تو آنے والے کسٹمر کو کچھ جج ہو جاتا ہے کہ یار کچھ اس میں جو انویسٹمنٹ ہے کچھ ہے ضرور، 5000 اس کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اوکے، ہم آگے موو کرتے ہیں تاکہ ٹائم کم لگے۔ اس کے بعد یہ چیزیں آپ کی لگی ہونی ضروری ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی ورکنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر آسان ہو جاتی ہے، کیوں؟ آپ ایک تو ڈی پی پروفیشنل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے ورکنگ کا طریقہ بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ یہ میسج آپ جو ریڈ کر لیں، جو آپ کو گروپ کے اندر اکثر میں دیتا رہتا ہوں، جس سے میں خود بھی ورکنگ کرتا ہوں، تو مجھے اس سے بینیفٹ ملتا ہے۔ میں اسٹارٹ اپ میں نا یہی یوز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں یہی میسج یوز کرتا ہوں، بعد میں باقی چیزیں بعد میں یوز کرتا ہوں۔ میں کر لیتا ہوں اس کو کاپی، جیسے میں نے اس کو کاپی کیا۔ اچھا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے میرا نام لکھا ہوا ہے محمد شعبان بھاولپور سے، میں میرا نام سیو کر لیں، اپنا نام اور شہر کا نام بتا دیں تاکہ میں سیو کر لوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہوں تاکہ آپ جلدی سے دیکھ سکیں۔ چیزیں نام جو ہے نا یہ آپ سے ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والا کسٹمر جس کو بھی کوئی بھی آپ چیز سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پھر پوچھنے لگ جاتا ہے، اچھا نام بتائیں، کون ہے، کہاں سے، میرا نمبر کہاں سے لیا۔ پہلے اس سے پہلے کہ آپ کا خود انٹروڈکشن کرا دیں تو بیسٹ نہیں ہے، تو آنے والا کسٹمر وہ خود تحریر پڑھے گا۔ اچھا، تحریر پڑھنے کے بعد وہ اس کو پتہ لگے گا اچھا شعبان ہے اور بھاولپور سے ہے، تو یہ تو صحیح ہے، اس نے خود ہی بتا دیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہیں تو آپ کا نام تو شعبان ہے، لیکن یہ تو بتاؤ آپ کہاں سے ہو۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو لے کر وہ بہت سیریس ہوتا ہے، بھائی کہاں سے ہو۔ اچھا، یہ اب اس کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یار یہ ہے تو بھاولپور سے، اچھا ہے سے لاہور سے، ٹھیک ہو گیا، چلو ماشاء اللہ صحیح ہے، اور اس نے بتا دیا، پھر وہ زیادہ امپریس ہوتا ہے آپ سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ اس کی طلب ہوتی ہے نا کہ یار مجھے ڈیٹیل پرووائڈ کرو،
مجھے بتاؤ یار، آپ ڈیلی بیس پہ 2 سے 3 ہزار کیسے کما لیتے ہیں یار؟ تو وہ اس چیز کو جب آگے آگے آتا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ، اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں، میں اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے، کیسے کما لیتے ہو، یہ اس چیز کے حوالے سے یہ اس کو مطلب ایگری کرتا ہے یہ میسج، ٹھیک ہے؟ جب یہ میسج ان کو ایگری کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اوکے، میں نے اس کو کر لیا کاپی۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے اس کو کاپی کر لیا، کاپی کرنے کے بعد میں چلا جاؤں گا کسی بھی گروپ کے اندر، میں چلا جاؤں گا کسی گروپ کے اندر، میں ارچیو میں جاتا ہوں، بہت سارے گروپ پڑے ہیں میرے پاس، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے گروپ پڑے ہیں۔ اب یہاں پہ میں کون سا گروپ سلیکٹ کروں؟ کوئی بھی سلیکٹڈ میں کر لوں گا، ان میں سے میں اپنی ورکنگ کو اسٹارٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں کوئی بھی گروپ اٹھا لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو کوئی یہ کوئی بھی کر لیتے ہیں جی، چلیں لطیفوں کی دنیا میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہم اس کی ڈی پی پہ کلک کیا، اس کے بعد ہم اس کے آئی بٹن پہ کلک کیا، ٹھیک ہے؟ اور آئی بٹن پہ کلک کرنے کے بعد میرا مارک آف ہو چکا ہے، یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے۔ چلیں چلیں جی، مارک کام کرنے دے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں اب یہاں پہ جیسے آپ اس گروپ کے ڈی پی پر آتے ہیں، لطیفی کو دنیا، یہ آپ یہ ہے گروپ، میں اس کے اوپر کلک کیا، جیسے اس پہ کلک کیا آئی بٹن پہ آیا، آئی بٹن کے یہ ہے آئی بٹن، ٹھیک ہے؟ اور میں اس پہ کلک کیا، جیسے اس پہ کلک کیا اب میں اوپر کرتا ہوں، اوپر کرتا ہوں، اب دیکھیں 998% پڑا ہے۔ اگر میں اس کو آج گائڈ کرتا ہوں تو مجھے تقریباً آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ اگر میں 50 بندوں کو اپروچ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس 20-30 دن کافی ہیں، ایک مہینہ، مطلب اسی گروپ کے اوپر میں ورکنگ کر سکتا ہوں، مجھے اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسٹمر مجھے اور لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حالانکہ بہت سارے گروپ پڑے ہیں، حالانکہ بہت سارے میتھڈ ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ہی گروپ ہے، تو میں اس کے اوپر بھی اگر صحیح تسلی سے اس کی ورکنگ کرتا ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے مجھے رزلٹ نہ ملے، ہر جگہ سے رزلٹ ہی رزلٹ ملے گا۔ اوکے، اب فرض کریں کوئی بھی کسٹمر ہے تو میں یہاں پہ اس کی ڈی پی پہ کلک کرتا ہوں، جیسے اس پہ ڈی پی پہ کلک کیا اور میں اس کے میسج میں گیا، اور یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کا نمبر سیو کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ نمبر سیو اوپر 3 ڈاٹ پہ ہے، اور یہاں پہ 3 ڈاٹ پہ جا کے میں اس کا نمبر سیو کر لیتا ہوں، نمبر سیو کر لیتا ہوں جی۔ کانٹیکٹ پہ آتا ہوں، کانٹیکٹ میں آ کے اس کا نمبر سیو کرتے ہیں جی۔ کیا نام لکھنا ہے؟ آج ہے اگست، ٹھیک ہے؟ تو اگست کا مہینہ جو ہے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگست، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جی اگست، چلے میں اگست لکھ لیتا ہوں، 1 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرض کریں میں 1 لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے اگست والے مہینے کے پہلے کسٹمر سے رابطہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو کر لیا سیو، اوپر سیو کیا، اور یہاں پہ مطلب کہ میں نے ایک کسٹمر سے نمبر سیو کر لیا۔ اب میں یہاں پہ اس کی مارکیٹنگ کرنے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنی گیلریز کے اندر جاؤں گا، گیلریز میں جا کے یہاں پہ میرے پاس جو ہے موجود ہوں گی کوئی نہ کوئی ویڈیوز، اور یہاں پہ میں سب سے پہلے شیئر کرتا ہوں اپنے کسٹمر کو۔ اچھا، یہ کیوں کرتا ہوں؟ اس میں ایک تو میری ڈی پی جیسے لگی ہے تو اس کے ساتھ میچ ہے، اچھا دوسرا پھر اس کے اندر نا اسلامی ٹچ ہے۔ آپ سب سے پہلے انٹروڈکشن کرانے کے لیے آپ کی ایسی ویڈیو ہونی چاہیے، اپنی ہونی چاہیے کہ آنے والے کسٹمر آپ کو جج کر سکے، یار واقعی آپ ہیں اور واقعی ہی آپ آن لائن کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ تقریباً جو ہے ملتی ہو، تو یہ نہ ہو کہ آپ کا کہیں سے وہ آپ کو جج کرنے کی کوشش کرے تو ملے ہی نہ، تو وہ میچ ہی نہ کر سکے، تو کسٹمر کچھ اس طرح سے وہ پھر کہتا ہے بھائی شاہ بہت جی سارے آتے ہیں جی۔ شاہ جی آپ کی اسکرین شیئرنگ دوبارہ سے کر دیں، اسکرین شیئرنگ آف کی ہے۔ اوکے، میں کر عبداللہ نے دیتا ہوں، اسکرین شیئر عبداللہ بھائی نے، چلیں جی عبداللہ بھائی تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا، میں آتا ہوں آپ کی سائٹ پہ، کدھر گیا جی؟ چلیں عبداللہ بھائی آپ کو ریموو کر دیا جائے، بیٹھنے دیا جائے؟ چلیں بیٹھے رہیں، ابھی آپ کو جو ہے رعایت ہے۔ اسکرین میں دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا، نیکسٹ آپ ایسا نہیں کیجیے گا کہ آپ اسکرین شیئر کریں، آپ کو ریموو کر دیا جائے گا۔ اور چلیں ہم دوبارہ سے آ گئے، ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کی ویڈیوز آپ کی اپنی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی ڈی پی کے ساتھ میچ ہونی چاہیے، تو آنے والا کسٹمر وہ جج کر سکتا ہے، آپ کو میچ کرتا ہے تو آسان ہوتا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ کسٹمر کے لیے، میرے لیے نہیں، میں تو اور بھی سینڈ کر سکتا ہوں، کسٹمر کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کو سمجھنا، آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو جج کرتا ہے، آپ کون، کہاں سے، کیسے، کیا کر رہے ہو، کب سے کر رہے ہو،
آپ کو ہر طریقے سے جج کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک تو آپ کی اپنی ویڈیوز ہونی چاہیے, اس کے اوپر ڈی پی میچ ہونی چاہیے پہلا, کیونکہ پہلی ویڈیو جا رہی ہے, یہ نہیں کہ آپ دوسری تیسری 50, میں کہتا ہوں تیسری کچھ بھی سینڈ کر لو, اس سے نہیں فرق پڑنے والا, لیکن پہلی جو جائے گی نا وہ آپ کی معنی رکھتی ہے. اوکے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی ڈی پی ساتھ میچ ہونی چاہیے, دوسری کہ آپ کو یہاں پہ اسلامی ٹچ والی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ گانے لگاتے ہیں, کچھ خیال لگاتے ہیں, کچھ خیال لگاتے ہیں, اس چیز سے لوگ جو نا وہ اس چیز سے وہ مطلب کہ یہ سیریس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ چیز ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ ہمیں سینڈ کرتے ہیں, تو یہ وہ چیز نہیں ہے بھئی, آپ کیا نام ہے بھئی ہم نہیں کرنا چاہتے یہ گانے والے. اچھا, ان کو لگتا ہے یہ سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے کسٹمر. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جب اسلامی ٹچ والے کوئی ویڈیو سینڈ کریں گے نا, تو وہ آنے والا کسٹمر کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو سکتا ہے, تو وہ مطلب کہ آپ کو پازیٹیو لے گا, نیگیٹو پوائنٹ میں نہیں آئے گا, وہ پازیٹیو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی ویڈیو بھی دیکھے گا اور وہ امپریس بھی ہوگا, اور آپ کی ڈیٹیل سے بھی ایگری کرے گا بھی ڈیٹیل پرووائڈ کرو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں اب کیا کرنے لگا ہوں, اب میں اس کو ایچ ڈی کوالٹی میں کر لیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ایچ ڈی کوالٹی میں کر لیتا ہوں تاکہ اچھی کوالٹی میں جائے, اور کیونکہ میں اچھا ڈیٹا پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہوں کسٹمر کو, میں کیونکہ وہ میرا کام ہے. اوکے, اب ویڈیو دیکھ لیں کہ کون سی ویڈیو ہے, آپ دیکھیں کیا آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, لیکن آپ یہاں پہ اوکے, یہاں پہ امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. کیا ویڈیوز کی آواز آئی ہے ہوسٹ, مجھے بتائیے کیا میری آواز اور ویڈیو کی آواز آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں سر, ویڈیو کی آواز نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اس کے اندر اسلامی ٹچ ہے, قوالی لگی ہوئی ہے. اوکے, کچھ ویڈیوز ہیں میری جن کے اندر نعت لگی ہوتی ہے, کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں موٹیویشنل ہوتی ہیں, گانے نہیں لگاتا میں, کوشش کرتا ہوں گریز کرتا ہوں اس سے. اور یہاں پہ میری اس ویڈیوز کے اندر قوالی لگی. اچھا, پھر یہ لگی اس کے اندر میں نے وہ کاپی کیا ہوا میسج ہے وہ یہاں پہ میں نے کر دیا پیسٹ, اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, میسج اٹیچ ہو گیا. اب میں کر دوں گا اس کو سینڈ. ٹھیک ہے, سمپل میں نے اس کو کر دیا سینڈ. جیسے ہی اس کے پاس چلی گئی ہے, یہ میری ویڈیو دیکھے گا. ٹھیک ہے, میری ویڈیو دیکھے گا اور یہ ڈیٹیل مانگنے کے لیے مجبور بھی ہوگا. سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ کون, کہاں سے, کیا ہے, کون ہے بھئی, کیوں بھیجا, کہاں سے نمبر لیا, اس چیز کو پہلے دیکھنے پہلے میری ویڈیو دیکھے گا. میری ویڈیو دیکھتے ہی وہ امپریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں اس کو چلیں سینڈ کرنے دیتا ہوں, شاید آواز ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے, میں اس کو روک لیتا ہوں. اچھا, وہ کیا ہوگا, جیسے ہی میری ویڈیو دیکھے گا وہ اس خیالات کے اندر گم ہو جائے گا, اور وہ مجھے جاننے کی بجائے پہلے ویڈیو کے اندر چلا جائے گا, اس کی گہرائی میں چلا جائے گا. یار ویڈیو کیسے بنی ہے, یار یہ ارننگ کیسے کی ہے اس نے, یار یہ ہے کون, یار کیا کمال کی ویڈیو بنی ہے. مطلب یہ تو میرے الفاظ ہیں, لیکن وہ اس گہرائی میں چلا جائے گا, مطلب کہ پتہ نہیں کیا خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے, لیکن وہ اس چیز کو لے کر مطلب کہ پازیٹیو میں آ جائے گا. یار واقعی یہ آن لائن بزنس کر رہا ہے, واقعی کوئی بزنس والا ہے, تو کیوں نہیں کہ ان سے کانٹیکٹ میں کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. پوچھوں تو صحیح کہ ڈیلی بیس پہ 150 سے 3,000 کما رہا ہے, یار واقعی ویڈیوز بھی دی ہے اس نے, میچ بھی کرتی ہے, نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے نام پہ اوپر, اور یہاں پہ اس کا نام بھی ہے, تو کیوں نہیں بھائی سے پوچھ لیتا ہوں. تو وہ ایگری کرتا ہے, پوچھتا ہے. سب سے پہلے مجھ سے کسٹمر پوچھنے لگا ہے, جی بتائیں کون کہاں سے. میں نے کہا بھائی آپ آن لائن بزنس اگر کرنا چاہتے ہیں تو برادر سب سے پہلے آپ اپنا مجھے نام اور شہر کا نام بتا دیں, تاکہ میں جان سکوں. اس کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کر دیتا ہوں, تاکہ آپ تسلی سے واچ کر سکیں. اوکے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نام جو ہے اپنا بتائے بغیر وہ پوچھنے لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے برادر آپ جو ہے نام سیو کر لیں. میں اس کو یہ اسٹیکر سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ چلے ان کو میں السلام علیکم, پھر سے میں نے اپنی ڈیٹیل شروع کرنی ہے نا. انہوں نے تو جو کہا ٹھیک کہا, لیکن پھر سے جو کچھ بھی پوچھے بھی ڈیلی کیسے کمانا ہے, کچھ بھی پوچھتا ہے, وہ پوچھنے دیں, لیکن میں اپنی طریقے سے ان کو گائڈ کروں گا. اچھا, میں نے کہا السلام علیکم. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کو بھائی کیسے ہیں, اسٹیکر اس میں پڑا ہوگا میرا, اکثر میں دیتا ہوں. چلے موقع پہ نہیں مل رہا, تو امید ہے کہ مل جائے گا. چلیں جی, چلیں 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 چلیں, نہیں ابھی فی الوقت. اچھا, یہاں پہ ایک اسٹیکر تھا بھائی کیسے ہیں آپ, اس کے بعد میں اس کو یہ شیئر کر دیتا ہوں. آپ اپنا اور شہر کا نام بتا دیں تاکہ میں سیو کر لوں. اچھا, وہ اپنا بتائے گا تب تک کے لیے, جب بھی بتائے گا میں اس سے پہلے اپنا نام اس کو یاد دہانی کرا دوں. محمد شعبان, مائی سیف نمبر.
ٹھیک ہے، تو یہ میں اس کو مینشن کر دیتا ہوں، تو وہ اپنا نام بتائے گا اور میرا نام سیو کرے گا. تو جب تک وہ اس کو سیو کرنے کے لیے میں پوچھ لیتا ہوں بھائی آپ نے نمبر سیو کر لیا تو بتائیں میں آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کر دیتا ہوں. وہ تو اس چیز کے والے ایگری کرتا ہے کہ ہاں مجھے ڈیٹیل پرووائڈ کرو. میں اچھا میری کیا ٹارگیٹ ہے، میرا ٹارگیٹ ہے نمبر سیو کر لو، پھر میں ڈیٹیل سینڈ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے ڈیٹیل سینڈ کر دیں. میں نے کہا بھائی نمبر سیو کر لیا تو مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کروں تاکہ آپ کے پاس پہنچ سکے. وہ کہتا ہے جی جی یس مجھے نمبر سیو ہے. میں نے کہا اسکرین شاٹ دے دیجیے تاکہ میں دیکھ سکوں برادر. وہ دے دیتا ہے. اب میرا کام اسٹارٹ، میں اس کو گائڈ کرنا شروع کر دیا. برادر آپ کیا کام کرتے ہیں، ماشاء اللہ کیا مصروفیت ہے میرے بھائی کی. کینڈلی میک آف کر لیجیے گا، کینڈلی میک آف کر لیجیے گا. اچھا اب میں اس سے پوچھوں گا برادر آپ کا نام، اس نے نام تو بتایا. میں نے اس سے پوچھوں گا بھائی آپ کا کیا نام، آپ کس شہر سے ہیں، اور آپ برادر آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہے میرے بھائی کی، کیا مصروفیت ہے میرے بھائی کی، آپ نے پہلے کوئی آن لائن بزنس کیا ہے یا نہیں. تو آپ مجھے بتائیے وائس کر کے تاکہ میں آپ کی جان سکوں. اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے بھائی ڈیٹیل تو سینڈ کر دیں. اچھا پھر سے میں کہتا ہوں بھائی آپ برادر کیا کام کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہے میرے بھائی کی، تاکہ میں جان سکوں. اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کر سکوں تاکہ آپ تسلی سے دیکھ سکیں. یہ الفاظ میرا یوز ہوتا ہے کہ بھائی آپ تسلی سے دیکھ سکیں تاکہ ایزیلی میں آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کر سکوں. وہ اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہے. جب انٹروڈکشن کراتا ہے تو وہ ہم جج کرتے ہیں، وہ جج کر لیتے ہیں ہم کون ہے وہ کون ہے، اس چیز کو ہمیں فیل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیٹیل پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب اس نے نمبر سیو کر لیا، کروا لیا. اب کہتے ہیں مجھے ڈیٹیل سینڈ کرو. میری ڈیٹیل جانے جا رہی ہے. اب میری اسٹارٹ ہے. میں نے اس کو کیا ڈیٹیل دیا، میں نے صرف اور صرف ان کو یہ 3 ایپلیکیشن دیا. سب سے پہلے میں نے کہا برادر آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ یہ لنک آپ کو پرووائڈ کیے ہیں، آپ ان کو انسٹال کریں. انسٹال کرنے کے بعد مجھے اس کی اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں، میں چیک کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کو اس کی ویڈیو پرووائڈ کرتا ہوں تاکہ آپ تسلی سے واچ کر سکیں. اور ویڈیو دیکھ کر آپ اس کو اوپن کر لینا. ٹھیک ہے، تو اوپن کروا کے سیٹنگ کروا کے آپ کا اکاؤنٹ رجسٹریشن کمپلیٹ کروایا جائے گا. اس بزنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو برادر ہماری ایک کلاسز ہے اور 3:30 بجے رائٹ ٹائم ایک کلاس ہوتی ہے. تو اس بزنس میں اس کلاس کے اندر آپ بزنس کو سیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ لوگ ایک ایک دن میں گھر بیٹھ کر ہزاروں کی ارننگ کیسے کر رہے ہیں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں. A to Z ہر سوال کا جواب آپ کو کلاس کے اندر مل جائے گا. کلاس کے بعد کوئی بھی سوال رہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کو میں فردر گائڈ کر دوں گا. وہ اس چیز کو کسٹمر ایگری کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ اگر سیریس ہوا تو یہ نمبر اپنا اس کو ایپلیکیشن کو اس کو انسٹال کرے گا. انسٹال اس کو لازمی کرے گا. انسٹال کر کے مجھے اس کی اسکرین شاٹ پرووائڈ کرے گا. جیسے اس نے اسکرین شاٹ شیئر کی ہے، میں نے اس کو ٹوکن پاکٹ والیٹ کی ویڈیو شیئر کی ہے، وائس شیئر کی ہے، تو اس نے اپنا ٹوکن پاکٹ والیٹ بنا لیا ہے. اوکے، اس کے بعد میں نے اس کو ایک دو اور تحریر بھیج دیتا ہوں یا ان کو ویڈیو ایک دو دے دیتا ہوں تاکہ وہ ایزیلی وہ اپنا مصروف ہو جائے اور اپنا اس کو دیکھ سکے، جان سکے. اور یہاں پہ وہ اور پہ اور سوال پہ سوال شروع کر دیتا ہے بغیر سمجھ کے. اس کو سمجھ نہیں ہوتی، سوال پہ سوال کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو ان کو آپ نے جیسے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے ایک دو ویڈیو اور پرووائڈ کر دینی تاکہ وہ اسی کے اندر اس کے سوال بھی ہوں، تاکہ وہ اس کو ایک دو ویڈیو، زیادہ نہیں بات کر رہا، صرف ایک دو ویڈیو سمپل. اس کے بعد میں یہ تحریر ان کو سینڈ کر دیتا ہوں. یہ تحریر میرے پاس سیف ہے کی بورڈ کے اندر. یہ میں تحریر ان کو سیف جو ہے کی ہوئی ہے تو میں ان کو سینڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ میٹرک فارچون، اس لیے یہاں پہ اس سے آسان الفاظوں میں آپ کو کوئی میٹرک فارچون سسٹم نہیں سمجھا سکے گا. میں آپ کو اس کے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. تو یہ اس چیز کو تحریر میں پڑھتا ہے اور اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اور واقعی اس کو سمجھ بھی لیتا ہے کہ ہاں کیا ہے. تو اس کے بعد میرا کام یہاں پہ چھٹی. میرا کام کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو دیکھے کتنا گائڈ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ایک ویڈیو شیئر کی ہے، السلام علیکم نام سیو کروایا، انٹروڈکشن کرایا، اپلیکیشن دی ہے، انسٹال کر لو. اس نے اسکرین شاٹ جب دے گا لیکن میں نے اپنا کام کر دیا. اب یہ بھی دے دی ہے تو یہ کیا ہوگا، ایک دو ویڈیو دے دوں گا سمپل. اب یہ کیا کرے گا، اس کا کام، میرا کام چھٹی. اب میں اور جو ہے 3 4 5 کسٹمر 10 کسٹمر کو، مطلب کہ میں پلان ایک دفعہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ڈیلی لگاتا ہوں تو میں اپنا پلان شیئر کر دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا طریقہ. اس کے بعد یہ میرے پاس آ گیا ہے کسٹمر. ٹھیک ہے، اب میں اس کو براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اس کو براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر دیا اسی گروپ کے اندر. اسی گروپ کے اندر میں نے ایڈ کر دیا براڈ کاسٹ کے اندر، سوری براڈ کاسٹ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ گاستوان ہے، میں نے اس کو ایڈ کر دیا. اب یہ میرا کسٹمر اسی براڈ کاسٹ کے اندر، مطلب پہلے کسٹمر آیا وہ کچا ہے، ابھی اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ ابھی تو مجھے اس نے جج کرنا ہے، ابھی تو مجھے اس نے دیکھنا ہے. تو مجھے نہیں پرواہ کہ میں نے کس کو گائڈ کیا. نو ایشو، جس کو کیا مطلب میں نے اپنا کام کیا. میں یہاں پہ 20 30 40 50 کو کسٹمر کو گائڈ کرتے ہوئے چلتا گیا کیونکہ میں کام کر رہا تھا، مجھے کام کرنا ہے. تو میں چلتا گیا، براڈ کاسٹ میں ایڈ کر دیا. اب میرا کسٹمر
میرا کسٹمر اسی براڈ کاسٹ کے اندر پکے گا. آنے والا کسٹمر کچے مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے، جب بھی آئے گا وہ براڈ کاسٹ میں آگے یہاں پہ پکے گا، یہاں پہ ڈیلی بیس پہ وہ میرا اسٹیٹس بھی دیکھے گا اور میری ویڈیوز بھی ان کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا کہ پھر جو ہے یہاں پہ میرے کسٹمر جو ہے وہ پرانے ہوتے چلے جائیں گے. تو پرانے جب ہوتے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان کا اور میرا ریلیشن شپ جو ہے بلڈ ہوتا چلا جائے گا. جب بلڈ ہوتا چلا جائے گا تب جا کے میں ان سے کچھ بھی جو ہے وہ ان کو گائڈ کر سکتا ہوں، ڈسکس کر سکتا ہوں. ان کو انہی کے حساب سے میں ان کو گائڈ کرنا اسٹارٹ کر سکتا ہوں. پھر میں 2 3 دن 5 دن ایک ہفتہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ گائڈ کرنا اسٹارٹ کر دوں گا. کال پہ بات کر لوں گا، جیسے کیسے سے بات کر لوں گا، ان کے سوالات لے سکتا ہوں. تو پھر جا کے یہ کسٹمر میرے ساتھ مطلب کہ ایگری ہوتا ہے. جتنے بھی کسٹمر ہوتے ہیں تو وہ براڈ کاسٹ سے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے پرسن ہوتے ہیں جو کہ اپنی ورکنگ کرتے ہیں. ورکنگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے ورکنگ کی ہے، کسٹمر کو پیغام دیا تھا لیکن اس نے کہا کہ ہم نے جوائن کرنا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آنے والا کسٹمر تو سارے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا. وہ تو میں نے بھی کہا تھا، وہ تو آپ نے بھی جب جوائن کیا، کوئی بھی جوائن کیا تو وہ تو آپ ہی نے بھی کہا تھا بھائی میں نے نہیں کرنا ابھی. تو یہ پتہ نہیں کیسا سسٹم ہے، کون ہے، کیا ہے، فراڈ ہے، اسکیم ہے، کچھ بھی بولا ہوگا. تو اس کے بعد جوائن کیا ہے، آپ نے جوائن کیا نا. تو یہ کسٹمر کا بھی ایسا ہے، کسٹمر بھی آپ کو جان کرے گا، آپ کو جج کرے گا. آپ کو کہیں سے فیس بک پہ دیکھے گا، کہیں ٹک ٹاک سے دیکھے گا، کہیں سے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دیکھے گا، آپ کی وائس کو کمیونیکیشن کو دیکھے گا، کہیں نہ کہیں سے آپ کو دیکھ کر پھر وہ آپ کو جوائن کرتا ہے. سسٹم کو نہیں جوائن کرتا. کس کو جوائن کرتا ہے؟ آپ کو. مجھے جوائن کرتا ہے. سسٹم کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے مجھے دیکھتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ انٹری لیتا ہے. اب میرا کسٹمر یہاں سے ایگری ہوا، میں نے اس کو کلاس کے لیے ایگری کرنا ہے تو کلاس ایک دو جوائن کروانی ہے. تو مجھے پتہ چل گیا اب یہ کلاس جوائن کر لیا، ایک دو اس نے کلاسیں لی ہیں. اب میں نے اس کو کال پہ بھی گائڈ کر سکتا ہوں اور ان کے سوالات بھی لے سکتا ہوں. اے ٹو زی ان کو گائڈ کر کے پھر ان کی جوائننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کرواؤں گا. اچھا، یہاں پہ مجھے ڈس ہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ڈس ہارڈ ہوتے ہیں، سر ہم نے آج 5 کسٹمر پلان شیئر کیا تھا لیکن اس نے ہمیں منع کر دیا. میں آپ کو سنواؤں، ایک دوسرے نمبر پہ مجھے کتنے لوگوں نے منع کرتے ہیں. منع کرنے کے باوجود میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کون سا آپ نے وہ کیا نام ہے مجھے پیمنٹ کی ہے، کون سا آپ نے مجھے جو ہے وہ جناب محترم آپ کو میں نے مجبور کیا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد پھر وہ معذرت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بزنس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسی کہانیاں ہیں، بیٹھ جاؤں نہ کھولنے تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہاں پہ نمبر مل جائے میں آپ کو دکھا سکوں. اچھا، اس نے کہا بھائی آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں آن لائن بزنس تو آپ مجھے وائس کے اندر بتا دیں، مجھے ٹائم نہیں ہوتا کلاس لینے کا، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یس. میں نے کہا بھائی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیکھنا تو پڑے گا نا. یہاں پہ وائس میرے خیال میں آپ کے پاس نہیں آئے گی. شاید آواز آئی ہو آپ کے پاس، لیڈر شاید بتا سکتے ہیں کہ وائس کی آواز آئی ہے آپ کی یا نہیں. وائس کی آواز نہیں آ رہی. وائس کی نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہوگا. دراصل گوگل میٹ پہ آواز نہیں جاتی. چلیں پھر اس نے کہا کہ بھائی میں کلاس نہیں لے سکتا، آپ مجھے ویڈیو کال کر لیں یا ابھی وائس کر دیں، میں مجھے سمجھا دیں پھر میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے بھائی، اور آپ کو کلاس جوائن کرنی پڑے گی. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یس. میں نے کہا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ 24 گھنٹے میں سے 30 منٹ نہیں نکال سکتے اپنے بزنس کے لیے؟ اگر نکال سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں نکال سکتے تو کوئی ایشو والی بات نہیں برادر. نہ ہی میں نے آپ کو مجبور کیا ہے، نہ ہی آپ جو ہے وہ بزنس کریں. تو مسئلہ نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، سیکھنا پڑے گا. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لنک پرووائڈ کر دیں، کلاس طریقہ بتائیں، میں جوائن کروں گا. پھر جا کے اس نے ایگری کیا. تو میرا کسٹمر ہے وہ کچا ہے، تو میرا مائنڈ سیٹ مطلب کہ میرا تو مضبوط ہے. تو وہ تو آنے والا صحیح کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ابھی بتا دو، بس میں جو بتانا ہے بتا دو. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک کرنا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے مریض کو کیسے علاج کرنا ہے، مجھے مریض کو کون سی دوائی دینی ہے، کون سی میڈیسن دینی ہے، مجھے پتا ہے. اب بھی میں کچھ ایسے کسٹمر ہوتے ہیں، ایسے پرسن ہوتے ہیں، کیا مطلب کہ ڈیٹا اٹھایا، ٹوٹل ویڈیو سینڈ کر دیے، 3 4 5 10 دے دیے. اس نے تو پہلے ہی وہ اس کو اور لوگ اپروچ کر رہے ہیں. تو 5 10 ویڈیوز دینے کے بجائے آپ 1 2 دیں تاکہ وہ دیکھے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ 1 2 ویڈیو دینی ہے، وہ بھی اگر وہ چاہت کرے تو کلاس کے لیے تو ایگری آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لائیو کلاس کے لیے ان کو ایگری کر لیں اگر وہ ہوتا ہے ایگری. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کلاسز نہیں لے رہا، بار بار رپیٹ کر رہا ہے سر مجھے جو ہے نا لائف میں نہیں لے سکتا. آپ سمجھ لینا کہ یہ لائف کلاس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا.
میں نے کل بھی کلاس کا لنک پرووائڈ کیا، کسٹمر نہیں پہنچ رہا، پرسوں بھی میں نے دیا، کسٹمر پھر بھی نہیں پہنچ رہا، تو اس کا کیا ایشو ہے؟ تو مجھے اس کی جان پڑتال کرنی ہے۔ اچھا کیوں نہیں پہنچ رہا بھائی برادر، کلاس پہ کیوں نہیں پہنچ رہے بتائیے گا سر کیا ایشو ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ پہ بزی ہوں۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ بزی ہوتے ہیں تو آپ کو میں کلاسز کی ریکارڈڈ ہے جو میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ تسلی سے واچ کر لینا، مجھے بتا دینا کس ٹائم آپ جو ہے اس کو واچ کر لیں گے۔ کسٹمر خود بتا دیتا ہے ہاں یار مجھے بھیج دو، میں اس دن ٹائم تک دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر وہ اس ٹائم تک دیکھ کر آپ نے خود اس سے پوچھ لینا بھائی آپ نے کلاسز آپ کو پرووائڈ کی تھی کہ آپ نے اس کو مکمل دیکھ لیا تو بتا دیجیے، جس چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے شیئر کریں۔ تو ایک دو مطلب کہ اس کے بعد وہ ایک دو الفاظ جو ہے آپ کے وہ ان کے لیے معنی رکھتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، اور آپ کا پوچھا ہوا مطلب کہ وہ حق پورا ہو گیا۔ بھائی آپ نے پوچھا تو ہے، کسٹمر کہتا ہے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، تو آپ نے پوچھ لیا تو بس یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی۔ اب کسٹمر آپ کا یہاں پہ ایگری ہوتا رہے گا براڈ کاسٹ میں، اسٹیٹس میں، اور ایسے ایسے آپ کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر اس کے بعد آپ کی جوائننگ جو ہے کمپلیٹ ہوگی، اور آپ ان کو کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے۔ بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو میرے بھائی آپ اپنا شیئر کریں اور ہمارے ساتھ، تاکہ میں آپ کے سوال کلیئر کر سکتا ہوں۔ کسٹمر آنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے بتا دو کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے اس میں کیا کام کرنا ہے، تو آپ ان کو بتانے میں کچھ پرسن ہوتے ہیں جو نہیں بتا پا رہے، ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ جو ہے ڈالرس کی خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، میٹرک ڈالرس کی خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، جتنے آپ یہاں پہ ڈالرس کی خرید و فروخت کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پارٹ ٹائم کریں، فل ٹائم کریں، جس ٹائم چاہیں، جتنے ابھی آپ کے پاس فارغ اوقات بچتا ہے نا، اسی فارغ اوقات میں رہتے ہوئے آپ اپنا یہ بزنس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پورے پاکستان میں سے میرے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ ان کو گائڈ کریں گے، وہ اس چیز کو لیتا ہے، کہتے ہیں بتائیں یار کیسے آپ ڈالر خرید فروخت کرتے ہیں، تو سر کلاس لیں، سر ایک کلاس لے لیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کلیئر ہو جائیں گے۔ تو کوئی کسٹمر ایسا ہے نہیں جو کلاس کے لیے ایگری نہ ہو، وہ کلاس کے لیے ایگری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلاسز لیتے 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 وہ سب جوائن ہوتے ہیں۔ ابھی میں جو میرے ساتھ بزنس پارٹنر جڑے ہیں تو میں ان کی بھی ابھی میں اکاؤنٹ کراؤں تو یہ بھی مطلب کہ لینتھی ہو جائے گی کہانی، مطلب انہوں نے بھی بہت منع کیا، مطلب میں نے نہیں پریشان، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، تو جوائن کرے نہ کرے کسٹمر کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن آج بھی کسٹمر نے پیمنٹ سینڈ کر دی، لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس کو میں 2 گھنٹے پہ جا کے بعد اس کو رپلائی کیا یار آپ کی پیمنٹ تو آئی ہوئی ہے لیکن ٹائم نہیں ملا، تو اس کے بعد اس نے جوائننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ اچھا پیمنٹ جب کسٹمر سینڈ کرتا ہے تو وہ مطلب کہ ڈیلی بیس پہ کہتا ہے میں ابھی سینڈ کرتا ہوں، اور ڈیلی بیس پہ کہتا ہے ابھی سینڈ کرتا ہوں، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ڈیلی نمبر بھی مجھ سے لیتا ہے، سر نمبر سینڈ کر دیں میں پیمنٹ سینڈ کرنے لگا ہوں۔ اچھا اس کے بعد میں نے نمبر بھی دیا، اچھا وہ چلا گیا، پیمنٹ سینڈ نہیں کی، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر سے میں نے اس کو میری ویڈیو جاتی رہی ہیں، یہ لیں یہ، اس کے بعد پھر سے کہتا ہے کہ یار جو ہے مجھے نمبر شیئر کر دیں، میں آپ کو آج پھر سے جو ہے پیمنٹ کرنے لگا ہوں۔ اچھا مجھے اس چیز کا غصہ نہیں ہے کہ وہ نمبر مانگتا ہے تو پیمنٹ نہیں سینڈ کرتا، تو کوئی ایشو والی بات نہیں برادر، آپ کر دیجیے گا جب بھی آپ کو موقع ملے۔ تو وہ اس چیز کو لے کر آج مطلب کہ چوتھے دفعہ اس نے نمبر لیا اور پھر جا کے اس نے پیمنٹ مجھے سینڈ کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ 2000 اس نے سینڈ کیا، اور سینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کیا نام ہے، یہ دیکھیں یہ 3:20 پہ اس نے پیمنٹ مجھے سینڈ کی، میں نے 4 بجے جا کے اس کو رپلائی کیا بھی آپ کی اماؤنٹ ریسیو ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ وہ اس نے مجھے کالیں بھی کرتا رہا، میں اس کی ٹائم ہی نہیں مل پایا کہ میں اس کی ریسیو کر سکوں۔ تو پھر کسٹمر اسی طرح مطلب کہ آتے رہتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، اور براڈ کاسٹ میں آپ ان کو ایگری کرتے رہنا ہے اور اپنی کنٹیکٹ لسٹ بڑھاتے رہنا ہے، تو آپ کی کنٹیکٹ لسٹ جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنی آپ کی جو ہے ارننگ جو ہے وہ آپ کی جو جوائننگس ہے وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کمپلیٹ ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا آپ کو کچھ میتھڈ اور ٹاپک کی طرف بھی جاتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپک اس میں ایڈ کیے تھے۔ ہاں واٹس ایپ پہ ورکنگ کیسے کریں اور کسٹمر کو ڈیٹا کون سا، یہ میں نے آپ کو یہ کور کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کلاس کے لیے بھی ایگری کرنا، یہ بھی کور کر دیا۔ اب نیگیٹیوٹی سے کیسے بچیں یہ آپ کو میں کچھ نالج شیئر کر دیتا ہوں، پھر جو ہے کچھ لیڈرز کی بھی نالج ہم لیں گے۔ اچھا یہاں پہ جیسے کہ بتایا گیا کہ اپنی نیگیٹیوٹی سے کیسے بچنا ہے۔ نیگیٹیوٹی آنے والا کسٹمر کہتا ہے بہت ساری باتیں کرتا ہے، بھائی جا بڑے آئے ہیں، بڑے دیکھے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے، بڑے دیکھے ہیں پیسے کمانے والے، اتنا ہے تو خود کر اور ہمیں مت بھیج، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو کرتے رہنے دو۔ اچھا اس نے کسٹمر نے اپنا کام کیا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہا اس نے، لیکن ہم نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا۔ اچھا اس کو بولنا ہے برادر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو کون سی زبردستی کی ہے، تو آپ کو دعوت دی ہے، اگر آن لائن بزنس کی تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، نہیں کرنا چاہتے نو ایشو۔ اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بے روزگار ہیں تو وہ کر رہے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اور بھی نیگیٹیوٹی لوگ کرتے ہیں کہ اچھا انویسٹمنٹ ہے، جی
یار چلیں بھائی انویسٹمنٹ ہے تو بھائی جا خود کر، ہم نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہاں پہ اسی جو کسٹمر ہوتے ہیں اسٹارٹر میں جا کے پہلے انویسٹمنٹ بتا دیتے ہیں بھائی ہاں انویسٹمنٹ ہے بھائی اتنی ہے اتنی نہیں. اچھا وہاں پہ وہ اس کے چاک کر دیتے ہیں، پردہ جو ہوتا ہے نا وہ چاک کر دیتے ہیں. بھائی آپ پہلے اس کو سکھائیں تو صحیح، کسٹمر تو پہلے سیکھے گا تبھی بزنس کو جان سکے گا. تو ان کو پہلے بتا دیا کہ بھائی ہاں ہے تو وہ اس کو کسٹمر تو پیسے ویسے بھی ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. کیوں؟ آنے والے کسٹمر کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی جوائن نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی آن لائن فیلڈ کے اندر آج موجود نہیں ہوتا. لیکن جتنے بھی اور میں بھی ہوں تو مجھے گائیڈ کیا گیا ہے، مجھے گائیڈ کیا گیا ہے تبھی تو میں اس بزنس کے اندر انوالو ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ مجھے اسٹارٹ اپ میں یہ تو نہیں کہ آپ انویسٹمنٹ ہے تو میں تو یہاں پہ قدم روک کے کھڑا ہوتا. میں نے کہا آگے نہیں جانا، بس یہیں پہ ٹھیک ہوں، ویسے ٹھیک ہوں، پیسے لگانے. اچھا ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے پاکستانی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے پیسے نہ لگائیں اور آئیں بہت زیادہ، لگائیں بھی نہ اور آئیں بھی بہت زیادہ. تو اس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے تو پھر وہ غریب 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 تر غریب ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے کیوں اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو والدین ہی نہیں بتایا کہ انویسٹمنٹ کرے گا تو بچہ یہاں پہ زیادہ پیسے کمائے گا. نہ ہی اسکول بتا رہا ہے ہمیں، نہ ہی ہماری اسٹڈی بتا رہی ہے بھائی انویسٹمنٹ کرے گا تو ہی آگے بڑھ پائے گا. یہ تو صرف آن لائن بزنس والے بتا رہے ہیں، یہ تو سکلز والے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. تب مطلب کہ مائنڈ سیٹ اس کا نہیں ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے. بھائی پہلے کلاس لیں، بزنس سیکھیں میرے بھائی، آپ کا مائنڈ سیٹ بنے تو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کو جب ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شیطان نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، شیطان آپ کو وہ پریشان کرتا ہے اور آپ کو مطلب کہ وہ نیگیٹیوٹی آنے لگ جاتی ہے. چھوڑ یار، میں نے 2 کسٹمر کو بات کی ہے لیکن انہوں نے تو مجھے منع ہی کر دیا، انہوں نے تو مجھے برا بلا کہہ دیا. بھائی جا، آپ تو لوٹ مار کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ تو آپ کو کون سا کام ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ تو فلاں ہے. اچھا یہ یہاں پہ آپ کو نیگیٹیوٹی مل جاتی ہے سننے کو، تو پھر آپ اس چیز سے پریشان نہیں ہونا. میں کہتا ہوں آپ کسی فیلڈ کے کس فیلڈ کی بات کرتے ہیں، جس فیلڈ سے بات کریں تو میں آپ کو اس کی 4 مثالیں شیئر کر دوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جس فیلڈ کے اندر موجود ہوں گے اسی فیلڈ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. کچھ بھی کوئی بھی، آپ نماز پڑھنے جاتے ہو نا، نماز پڑھنے کتنا اعلیٰ کام ہے، کتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے. نماز پڑھنے ڈیلی جاؤ تو لوگوں کا کیا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں خیر ہے بھائی نماز پڑھنے جاتا ہے ڈیلی. اچھا چلیں بھی نہیں پڑھتا، اب نہیں پڑھتا پھر کہتے ہیں بھائی خیر ہے نماز بھی کبھی پڑھ لیا کرو. نماز بھی نہیں پڑھتے بھائی. یہ مطلب دنیا کسی حال پہ اندر راضی نہیں ہے. آپ دنیا کے اوپر دنیا کو نہ دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھنا ہے تو مجھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے نماز مطلب آپ کا فوکس تھا، آپ کا ٹارگیٹ تھا میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کا فوکس تھا. تو وہ فوکس جس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو آپ کا کام ہے چناؤ کرنا، آپ کا کام ہے کہ اچھے لوگوں کا چناؤ کرنا. آپ کا کام ہے جن کو اس کی ضرورت ہے، جن کو اس کی نیڈ ہے آن لائن بزنس کی، آپ نے ان تک پیغام پہنچانا ہے. تو میرا کام تھا میں نے ان کو پہنچایا. تو میرا کام، میں نے اپنا کام کیا، پیغام پہنچایا. تو جب میں پیغام پہنچایا آج الحمدللہ 6 منتھ کے اندر جو ہے 12 لاکھ سے اوپر ارننگ جاری. تو میں نہ پیغام پہنچاتا تو کیا آج میرے ساتھ یہاں پہ جو ہے کسٹمر جڑے ہوتے، کیا میں اتنی ارننگ کر پاتا؟ کبھی نہیں. میں نے پیغام پہنچایا، نیگیٹیوٹی کو سامنا کیا، ان کو سمجھایا، لوگوں کو کامیاب کرانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی تک بھی، اور ان کو سکھانے کی کوشش کی ہے. آج لوگ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. اور یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے آپ آگے بڑھ پائیں اور لوگوں کو، بے روزگاروں کو روزگار مل سکے. تو کتنا اچھا کام ہے کہ آپ لوگوں کو کامیاب کرا رہے ہیں، لوگوں کی مشکل حل کرانے میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. تو بہت ہی اچھا کام ہے. اچھا پھر آپ اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اپنے اپ لائن کی سپورٹ لیتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، تو پھر آپ کی کامیابی کی کوئی روک ہی نہیں سکتا. مجھے ایسا پرسن ابھی تک کوئی نہیں ملا. مجھے ایسا پرسن چاہیے جو مجھے کہے سر میں 1 لاکھ 1 مہینے کے لیے کمانا چاہتا ہوں. کوئی بھی نہیں ملا ابھی تک. اگر وہ میرے ساتھ ٹارگٹ کرتا ہے کہ ہاں میں سر 1 لاکھ 1 مہینے کا کمانا چاہتا ہوں، مجھے سر آپ کمانے کا طریقہ بتا دو اور میں کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کر کے دکھاؤں گا. اگر اس نے مجھے یہ ٹارگٹ دیا، میرے کہنے پہ فالو اپ کیا، مجھے بتایا، مجھے جو میں ٹائم مانگتا ہوں وہ دیا اس نے، تو اس کا 1 لاکھ 1 مہینے کا آرام سکون سے اس کا کموا کے دوں گا اس کو. لیکن فالو اپ کرے گا تب نا، لیکن ساتھ چلے گا تب نا. لیکن لوگ 10,000 کمانے کے لیے اتنے بیزی ہیں، ان کو 1 لاکھ کمانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہماری غریبی کہاں دور ہوگی، ہماری مشکل کہاں دور ہوگی؟ نہیں ہوگی.
ہم جس فیلڈ کے اندر موجود ہیں ہم اسی کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ہم 10,000 کما رہے ہیں تو ہمیں 10,000 زیادہ عزیز جا رہے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ لگاؤ ہے. لیکن ہمیں جہاں سے 1 لاکھ کمانے کا موقع ملتا ہے تو ہم اس کو جھوٹ سمجھ لیتے ہیں, یا ہم ڈاؤٹ سمجھ لیتے ہیں, یا ہم کچھ سمجھ کے اس کو اسکپ کرتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے. کانفیڈینس اتنا لو کر جاتے ہیں, گرا دیتے ہیں. یار 1 لاکھ کیا, ہم تو 10,000 مہینہ مل جائے نا, پیکج لگ جائے نا, بس یہ بڑی بات ہے یار. وہ ہم جو ہے پیزا برگر جو ہے, ایک برگر مل جائے, ایک پیزا مل جائے گا, مہینے کے بعد کھا لینا, وہ بھی بڑی بات. اس طرح مطلب چھوٹی سوچ رکھ کے, چھوٹی سوچ کر کے, چھوٹا جو سوچتا ہے نا, پھر وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا, بلکہ کمزور تر کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا. اسی وجہ سے اچھا سوچیں, بڑا سوچیں, اور آپ کیا نام ہے اسکلس کے اوپر پراپر جو ہے وہ فوکس کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ میں سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں, ارننگ کی طرف بھاگتے ہیں, سیکھنے کی طرف نہیں جاتے, ٹائم انویسٹ نہیں کرتے. اگر آج آپ ٹائم انویسٹ کر دیتے ہیں, آپ لگاتار یہاں پہ آپ سیکھنے کے ساتھ اپنی ارننگ کو جنریٹ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں اپنے کام پہ, تو آپ کا یہاں پہ نام بھی پیدا ہوگا اور آپ کی اپنی ارننگ بھی جنریٹ ہوگی. تو امید کروں گا آپ کو یہاں پہ بہت کچھ ہے سیکھنے کو ملا ہوگا. میں نے جتنا کوشش کی آسان سے آسان تر کرنے کی, اور امید ہے کہ آپ کو اس سے جو ہے نالج میں اضافہ ہوگا. اور مزید جو ہے کوئی آپ کی سوال بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ڈاؤٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کو کلیئر کرنے کی. جی آپ میرے ساتھ جو ہے جو بھی سوال شیئر کرنا چاہیں تو وہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. ہینڈ ریس کر دیجیے گا, جن بھائی کا سوال ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریس کر دیجیے گا, تاکہ میں ان کی سوال جو ہے وہ لے سکوں. جی ماسکنگ نے ہینڈ ریس کیا ہے تو اپنا سوال شیئر کر سکتے ہیں, میں اکاؤنٹ کر کے, تاکہ میں آپ کا سوال کلیئر کر سکوں. شبگا راجپوت ہیں ہمارے ساتھ, اپنا ہینڈ ریز کیا ہے, میں اکاؤنٹ کر کے اپنا سوال شیئر کر سکتے ہیں. کیا آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ اپنے ہینڈ ریز کر کے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اپنا مائک آن کر کے اپنا سوال شیئر کر سکتے ہیں. کاشف آکاش ہینڈ ریز کیا ہے اور اپنا سوال شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم بھائی, ہوپ سو کہ آپ خیریت ہوں گے. کاشف کوکر بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن جی یہ وعلیکم ہے کہ السلام ہم کاشف. میٹک فارچون, ہاں جی شبان بھائی, کوشچن یہ ہے کہ میٹک فارچون میں ہم بڑے لیول کی جوائننگس کیسے لائیں؟ آنے والا کسٹمر آپ سے پوچھتا ہے, یا مطلب کہ آپ اپنے کسٹمر کو چاہتے ہیں کہ میں اس کو نا اچھے لیول سے لے کر آؤں, اپروچ کروں, تو اب ہر کسٹمر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر کسٹمر کو اچھے لیول سے لے کر آؤں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں چناؤ کرنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا, آپ کو جج کرنا پڑے گا, آپ کو فیل کرنا پڑے گا کسٹمر کیسا ہے. کسٹمر واقعی ہی مطلب کہ وہ اس چیز کو لے کر سیریس ہے, بزنس کو لے کر, اگر وہ سیریس ہے تو پھر آپ ان کو 50,000 کی جوائننگ بھی کروا سکتے ہیں. ریلیشن شپ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, ان کو آپ بتا سکتے ہیں, ان کو آپ پوری گارنٹی دے سکتے ہیں, بھائی آپ اگر اچھے لیول پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی ارننگ زیادہ جنریٹ کر پائیں گے. اور کوشش کریں برادر, آپ یہاں پہ $200 سے اسٹارٹ کریں. مطلب آپ کا کہاں پہ چلا گیا $200, اچھا وہ پٹھان والا کام ہو گیا بھائی, $200 اس نے بتا دیا. اچھا $200 آپ نے بتایا, لیکن 200 سے ایگری نہیں ہوگا, لیکن وہ کیا ہوگا کہ وہ کم آتے 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 پھر جا کے وہ آپ کی کیا ہوگا, کہیں نہ کہیں 70, کہیں نہ کہیں 80 اور $50 سے وہ ڈن کر لے گا. تو آپ کی ڈیلنگ پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ ان کو بتائیں گے بھائی دیکھیں $200 سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ہی گھنٹے کے اندر جو ہے آپ مطلب کہ 20,000 کما سکتے ہیں, 10,000 کما سکتے ہیں. تو کوشش کریں بھائی اچھے لیول سے جوائن کرنا, اچھے لیول کے یہ بینیفٹ ہیں. اچھا آپ نے اچھے لیول سے بتانا تو شروع کیا, لیکن اب آپ جو ہے ان کو شیئرنگ کر رہے ہیں 500 والے, لیول 1 کی شیئرنگ کر رہے ہیں $320 والی. بھائی آپ نے اچھا اگر وہ, کیونکہ ہم نے چناؤ جو کیا تو وہ اچھی چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور اس کا ہلکی چیز پہ ایک سائڈ پہ رکھیں گے. جیسے آم کی کوالٹی ہوتی ہے نا, تو وہ الگ الگ کوالٹی کو ہم تھوڑا سا الگ جگہ پہ رکھیں گے, تو اس کی قیمت پھر وہ معنی رکھتی ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے. اگر ہم مکس اپ کر دیں گے تو ہم کبھی بھی اس کو اچھی قیمت نہیں لگا سکیں گے. تو اس لیے اب ان کا کیا ہوگا, آپ نے اچھے لیول سے ان کو گائڈ کرنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے, تو ان کو
شیئرنگ جو آپ نے کی ہے پرسنل میں جانے کی یا ان کو سینڈ کرنے کی، تو ان کے پاس وہ پہنچنی چاہیے جو اچھے لیول والی ہوں۔ اب آپ نے ان کو اپروچ کیا $50 تک، $200 کا کہا، $50 تک ایگری کیا ہوا ہے، تو آپ کی اسکرین شاٹ، پیمنٹ اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھی آپ کی 20-30 ہزار والی جانی چاہیے، وہ بھی آپ کی اچھی لیول والی جانی چاہیے، وہ بھی نان ورکنگ والی ساتھ جانی چاہیے، تو اس کے بینیفٹ جو ہیں ان کو بتانے چاہیے۔ تو ایسا 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 کر کر کے وہ کسٹمر آپ کے ساتھ ایگری ہوتا ہے اور اچھی لیول سے وہ ضرور جوائن کر لیتا ہے۔ ہم اس کو اپروچ کر دیتے ہیں اچھے لیول سے، لیکن ہم اس کو 500 سینڈ کر دیتے ہیں اسکرین شاٹ، وہ کہتا ہے ہاں مجھے آپ بتائیں وہ 500 والا میں کرنا چاہتا ہوں، 500 سے بھی ہوتا ہے؟ اور بھائی نہیں ہوتا، تو آپ مطلب کہ آپ کی ساری ڈیلنگ پہ پانی پھر گیا۔ تو اس لیے جن کو بھی آپ اچھے لیول سے جو بھی کسٹمر جوائن کر رہے ہیں، ایگری کر رہے ہیں، تو ان کو پھر چھوٹے لیول والی اسکرین شاٹ نہ بھیجیے گا، پھر آپ ان کو اچھے اچھے بھیجتے رہیں گے، مائنڈ سیٹ اس کا بنتا رہے گا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایگری ضرور کرے گا۔ مان کے چلیں، فرض کریں آپ نے اس کو جس ڈالر سے بھی آپ نے لیول سے اپروچ کیا، لیکن اس سے نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا کم آ جائے گا، لیکن اتنا نہیں گرے گا کہ وہ لیول 1 تک آ جائے۔ لیول 1 تک ہم خود لے کر آتے ہیں، لیکن کسٹمر تو وہ کہتا ہے ہمیں بتاؤ میں کس لیول سے آؤں۔ میں تو 5,000 سے سب کسٹمر کو گائیڈ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مطلب کہ میں نیچے آؤں نا، سب سے کم تو 3,000 سے آتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ 3,000 میں کہتا ہوں بھائی 3,000 تو آپ تب کریں جب آپ کے پاس کچھ پیمنٹ نہ ہو، لیکن آپ بھائی 5,000 سے کریں۔ اس کے بینیفٹ یہ ہیں، اگر میرا مشورہ مانتے ہیں 5,000 سے کر لینا، تو اس چیز کو لے کر کسٹمر زیادہ وہ رہتا ہے کہ یار ہاں 5,000 والی اس نے بتائی ہے نا، وہ بات ٹھیک ہے، میں 5,000 سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ 5 نہیں تو 3-4 پہ پکا ایگری ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جیسے بتایا کہ آپ اچھے لیول سے کرنا ہے تو ان کو اچھی اچھی اسکرین شاٹیں بھیجنی ہے، اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے شاید، میں 5,000 سے کسٹمر میرا پکا ایگری تھا، تو میری اسکرین شاٹ لگ گئی اچانک اسٹیٹس پہ، تو 500 والی لگا بیٹھا۔ میں ایک کسٹمر کو اپروچ کرنا چاہ رہا تھا، وہ 500 والی اس کسٹمر کی نگاہ پڑ گئی جس کو میں نے 5,000 سے گائڈ کیا ہوا تھا۔ فوراً آ کے میرے سے اس نے اسٹیٹس اٹھایا، آ کے کہتا ہے سر یہ 500 میں بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہوتا تو ہے، چلیں تو ہوتا تو ہے، پھر میں مطلب اب کیا کر، میں نے کہا ہاں ہوتا تو ہے، لیکن بھائی آپ 500 سے اسٹارٹ نہ کریں، یہ تو صرف ان کے لیے جو بالکل ہی غریب طبقہ ہے، جو نہیں لے پا رہا ہوتا، تو ان کے لیے لگایا ہوتا ہے، تو بھائی آپ 5,000 سے اسٹارٹ کریں۔ اب وہ 5,000 والی ڈیلنگ گئی میری، ضائع ہوئی، تو اب میں نے ان کو اسٹارٹ کیا، میں نے کہا دیکھیں بھائی اب آپ 500 بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بار بار کھولنا پڑے گا لیبل۔ اگر آپ وہ کہتے نہیں سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار، تو بھائی ایک دفعہ لیول کھولنا ہے تو پھر آپ نے 5,000 سے کر لیجئے، آپ کا ہی بینیفٹ ہے، میرا نہیں ہے۔ ڈالر منگوا لیں، مجھے نہیں دینا، ڈالر منگوا لو، مجھے بتا دینا $50 جب آپ کے ویلٹ میں آ جائیں بتا دینا، آپ کا اکاؤنٹ بنواتا ہوں۔ تو اس چیز کو لے کر وہ کسٹمر کہتا ہے یار ہاں اس نے پیسے ہی نہیں مانگے، وہ کہتا ہے ڈالر منگوا لیں۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ بھائی اچھے لیول سے جوائن کریں، اس کا مائنڈ سیٹ پھر بننا تیار ہو گیا۔ اب وہ مطلب کہ پھر کیا ہوا، وہ میرا کسٹمر جا کے کہیں سے 2,000 پہ جا کے اٹکا، اور جا کے اس نے 2,000 پہ اپنی جوائننگ کی، تو میری 5,000 کی مطلب کہ ڈیلنگ تھی، تو وہ 2,000 پہ آئی۔ تو اس لیے وہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے تو وہ ان کو جو مٹیریل دیا جاتا ہے پھر وہ بھی اسی حساب سے دیا جاتا ہے، تو کسٹمر آپ کے اچھے لیول سے ضرور جوائن کرتا ہے۔ امید کروں گا آپ کو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جی تھینک یو بھائی۔ جی، معاذ کنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو آپ اپنا میک آن کر سکتے ہیں اور سوال شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر سوال نہیں ہے تو ہینڈ ڈاؤن کر لیجیے گا، اگر ہے تو آپ میک آن کر سکتے ہیں، آپ اپنا سوال شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ چلیں ان سوال نہیں، سب کا آپ اپنا ہینڈ کیا ہوا ہے دوبارہ سے، تو چلیں ان کا ہینڈ آن ہو گیا، تو جی وعلیکم سر السلام۔ میں نے سر آپ سے اس لیے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اسکرین مجھے شیئر نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو آپ سمجھا رہے تھے، جسٹ میں سن ہی رہی تھی۔ جی جی، نیٹ ایشو ہوگا، اور کلاس ریکارڈڈ ہو رہی ہے، اگر انشاءاللہ کلاس ریکارڈڈ ہو گئی مکمل تو پھر ریکارڈڈ جو ہے وہ آپ کو ڈلیور کر دیا جائے گا، لنک آپ اس سے واچ کر لیجیے گا۔ اوکے، اوکے۔ تھینک یو۔ اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر بھی موجود ہیں، اور ہم کیوں نہیں کہ ہم لیڈر سے کچھ پوائنٹ بھی لے لیں، قیمتی وہ جو ہے نالج ڈلیور کرتے ہیں۔ مبشر بھی اگر آپ اویلیبل ہیں اپنا میک آن کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کر سکتے ہیں، کچھ پوائنٹ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ اویلیبل ہیں تو۔
जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शबान भाई और तमाम मेंबर्स एंड लीडर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरे साथ ना मेरी अम्मी होती हैं। बस जी ये इतना ज़रूर बोलूंगा कि ये वाली जो क्लास थी बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल थी और डेफिनेटली मुझे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और जितने सिंपल अल्फाज में आपने एक्सप्लेन किया है, मेरा नहीं ख्याल कि एक कॉमन मैन को या एक कम से कम पढ़े लिखे बंदे को भी ये चीजें समझ ना आई हो। बाकी इंशाल्लाह क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है। मैडम का एक आया है कि उनकी तरफ नेटवर्क का इशू है, तो जिनकी तरफ इशू था तो इंशाल्लाह अगर रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग उनको दे दी जाएगी। एंड मैं अगेन आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में आपने जितने बड़े पॉइंट क्लियर किए हैं ना, माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरती से क्लियर किए। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपने अपना हमारे साथ जो पॉइंट शेयर किए। और यहाँ पे क्लास को एंड करने से पहले और यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना शेयर कीजिए, अदरवाइज़ क्लास को एंड किया जाएगा, क्लोज़ किया जाएगा। और क्लासेस लेते रहिए, सीखते रहिए और डेली बेसिस पे आप लाइन की सपोर्ट लेते रहें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे साथ कामरान भाई भी मौजूद हैं, क्यों नहीं कि हम जो है 1-2 मिनट जो है कामरान भाई से ले लें ताकि कुछ पॉइंट जो है हमें नोट करवा सकें तो करवा सकते हैं। क्या कामरान भाई आप अवेलेबल हैं तो आप मैं कॉल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें इतना ज़्यादा नॉलेज दिया और मुझे बोलने का मौका दिया। बस आपने जो स्ट्रेटजी बताई है ना, जो ट्रिक बताई है लगे रहने की, कि आपने एकदम सही। अब मैं बताता हूँ ना, जो लोग नाकाम होते हैं उनकी बड़ी वजह सबसे ज़्यादा ये होती है कि सर वो बड़ा सोच लेते हैं। हमने बड़ा सोच लिया कि हमने मैट्रिक फॉर्चून में आगे हम यहाँ पर लाखों कमाएंगे, अपनी गाड़ी लेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो बड़ा करते हैं और फिर एकदम से थक जाते हैं। ठीक है, कि एक दिन के अंदर ही 600-700 लोगों को मैसेज कर दिया, ठीक है, फिर उनको रिप्लाई किया, तो वो क्या कहते हैं कि जी सर जी हमने यहाँ पे 600 बंदे को प्लान दिखा दिया, एक दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो ठंडे पड़ जाते हैं। सर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, बड़ा सोच लिया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा करो, रूटीन वाइज करो। सही है, कमो पेश आप अपना टारगेट रखो 360 डेज का, ठीक है, 365 दिन का रखो। आप स्लो स्लो काम करो, आप डेली 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, ठीक है। इस वक्त अगर आप सोचते हो ना अमीर होना चाहिए, तो इस वक्त जो अमीर बंदा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाप ही है। अगर आप उसकी एज नोट करोगे, उस वक्त उसकी उम्र भी 40 से 50 साल है। ठीक है, तो वो किस तरह कामयाब हुए हैं कि वो थोड़ा थोड़ा लगे रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लगे रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे तो हार जाएंगे। एक बंदा जॉब भी कॉन्सिस्टेंसी से कर रहा है ना, लगा हुआ है, तो शैतान उसको भी कह रहा है यार छोड़ पड़ा, तेरे मालिक तुझे बातें करता है, तुझे नहीं करनी चाहिए, छोड़ पड़ा, क्यों किसी के नखरे उठा रहा है, किसी की बातें सुन रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी वही होती है। जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं ना, जब आपको 2-3 नो देखने को मिलती हैं, तो आपके माइंड के अंदर एक ही शैतान कहता है यार क्या यार, 6 बंदों को प्लान दिखा दिया, ठीक है, कोई डॉलर बाय नहीं कर रहा, मार्केटिंग अच्छी जा रही है, टिकटॉक से हमें लीड नहीं आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप रहोगे ना, शैतान आपको जीने भी नहीं देगा, ना मरने देगा ना जीने देगा, ठीक है। तो सिचुएशन विन विन चाहते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा करो। बस डेली के 20 लोगों को प्लान दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहले दिन होगी 20 लोगों की, ठीक है। एक हफ्ते बाद देखोगे तो व्यूवर बन जाएंगे 50। इस तरह 1 महीना 2 महीना गुजरोगे तो आप कहोगे यार मेरे व्यूवर 400, जब 200-300 प्लस जाएगा ना, तो आपको खुद ब खुद ही ज्वाइनिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है कि बस 20 लोगों को प्लान दिखाना, और पहली कोशिश यही करनी है कि नंबर सेव करवा दो। ठीक है, जो स्टेटस है वो आपकी दुकान का शटर है। जब तक आपका शटर अपना स्टेटस लगता रहेगा, शटर ऑन रहेगा, लोग देखते रहेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बड़ा सोच लो, लेकिन करो थोड़ा थोड़ा। जब आप थोड़ा करोगे तब आप कामयाब हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और आपने हमें अपने कीमती नॉलेज से आगाह किया। और बिल्कुल इसी तरह है, हम किसी होटल के अंदर अप्रोच करें कोई पर्सन, फ़र्ज़ करें मैं अभी होटल पे जाना चाह रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ, तो आने वाला कस्टमर आने वाला मतलब कि मैं उनके पास जाने वाला हूँ, तो वो उनके लिए मतलब कि मैं कस्टमर हूँ और उनका मैं एक लेबर्स हूँ, ठीक है। तो मैं उनके पास काम करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझसे एक्सपीरियंस पूछेगा, भाई कितना एक्सपीरियंस है। भाई मैं उसको बोलूँगा मैं न्यू हूँ, वो कहेगा आपकी मैं ना 15,000 सैलरी दूंगा,
آپ نہیں ہوئے، ہم آپ کو سب کام سکھائیں گے. بھائی آپ نے کیسے سلاد کاٹنی ہے، آپ نے کیسے برتن رکھنے ہیں، کیسے آپ نے کسٹمر کو سرو اس کو پیش کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سکھانا پڑیں گی. تو وہ کیا ہوگا، میری ویلیو کیا رکھی ہے اس نے 15,000. اچھا میں اس کو اب بھی بولتا ہوں کہ نہیں نہیں، میں نیو نہیں ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے 1 سال کا. میں 1 سال جو ہے فلاں ہوٹل پہ میں کام کر گیا ہوں، یہ میرے پاس اس کا لائسنس ہے، یا یہ میرے پاس ان کا یہ سب ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا 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 صحیح ہے، آپ نے کام کیا ماشاء اللہ، وہ تو زبردست ہوٹل ہے، اس کے اوپر کام کیا. چلیں آ جائیں بھائی، آپ کی جو ہے 45,000 سیلری دیتے ہیں. تو میری ویلیو کہاں تھی 15، اور کہاں چلی گئی 45 پہ. کیوں؟ میں کام کر چکا ہوں. تو میں مطلب کہ لگے رہنے سے، مستقل مزاج سے آپ لگے رہیں گے لگے رہیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کی نالج میں اضافہ نہ ہو رہا ہو. تو آپ ارننگ چاہے کام ہو رہی ہو، لیکن آپ اتنا نالج اکٹھا کر چکے ہوں گے، اتنا نالج آپ کے پاس ہوگا، تو آپ کی سیلری جو ہے وہ 45 سے 50 کی طرف موو چلی جائے گی، جو 15 پہ تھی. تو اس لیے لگے رہیں، آپ اپنے فوکس رکھیں اپنے کام پہ. آپ نے کسی کی نہیں سننی. کیوں؟ آپ نے اپنا ٹارگٹ لگایا کہ میں فلاں تک پہنچنا ہے، تو بس تھوڑا کریں پر ڈیلی کریں، پر لگے رہیں، سیکھیں، جتنا ہو سکتا ہے سیکھتے رہو. آپ کا آج دیا گیا وقت، انویسٹمنٹ جو آپ آج کر رہے ہیں، تو یہ آنے والے وقت کے اندر یہ آپ کا وقت وہ قیمتی بن جائے گا. تو قیمتی بنانا ہے تو لگے رہیں، سیکھتے رہیں. تو یہاں پہ آپ ضرور جو ہے کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. امید کروں گا آپ کو بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور یہاں پہ کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. 9:30 پہ کلاس سٹارٹ تھی اور 10:30 ہو چکے ہیں. اور ملتے ہیں کل والے سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.